جمال الوجود بذكر الإله صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا تھا جس مہینے کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی خوب عبادتیں کی کہ ہم نے اچھی طرح روزے رکھے، نمازوں کا اچھی طرح اہتمام کیا، تراویح کا ہم نے اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا ہم نے اہتمام کیا، نفل نمازوں کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی عبادتوں کو بے انتہا درجہ قبول فرمائے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر چکا ہے، پھر بھی رمضان کا مہینہ ہم کو یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ جس طرح آپ نے ہماری قدردانی کی تھی، کہ آپ نے میری قدردانی کی، کہ رمضان کا مہینہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح آپ نے میری قدردانی کی اسی طرح دوسرے مہینوں کی بھی قدردانی کرنا، کہ جس طرح تم نے اچھی طرح عبادت کی رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، ان مہینوں کی بھی قدردانی کرنا، ان مہینوں کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام اچھی طرح کرنا. یہ رمضان کا مہینہ ہم کو یہ پیغام دے کر گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت یہ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنا تو انسان کا، ایک مسلمان کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اچھی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ہم 12 مہینے رمضان کے علاوہ 11 جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر بھی روزانہ جتنا ہو سکے اتنی قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل نمازوں کا بے اہتمام کریں، فرائض کی اچھی طرح ہم با جماعت پابندی کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہم کو یہ پیغام دے کر گیا ہے. خطبے کے دوران جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی کہ اس کے اوپر رہے. استقامت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ کسی چیز کے اوپر تھمنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے. کہ اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر اس کے اوپر جمے رہے اور اپنے آپ کو اس کے اوپر جمائے رکھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یہ آیت کریمہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی اور اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے کو کہا ہے کہ اس کے اوپر ڈٹے رہے، اس کے اوپر جمے رہے اور اپنے آپ کو جمائے رکھا. ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا. میرے بھائیو، آج ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے کہ ہم شروع پیدائش سے لے کر موت تک اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں کہ وہی وحدہ لا شریک لہ، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہم کو سارے اعضاء عطا فرمائے ہیں. اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے.
لیکن ہمارے اندر کوتاہی کس بات کی پائی جا رہی ہے؟ ہم کس احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر استقامت اختیار نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر جماؤ نہیں، ہم اس کے اوپر ڈٹتے نہیں، جمتے نہیں۔ میرے بھائیو، ہماری یہ کوتاہی کہ اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کی ماننا ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا 100% یقین ہے۔ پھر ہمارے اندر کوتاہی کس بات کی پائی جا رہی ہے؟ میرے بھائیو، آج ہمارے اندر کوتاہی اس بات کی پائی جا رہی ہے کہ ہم احکام کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے، ہم حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے، حقوق العباد ہم سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کے اندر مکمل طور پر اترنا پڑے گا، یا حقوق اللہ کی رعایت کرے، حقوق العباد کی رعایت کرے، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے انہی چیزوں کو کرے، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے اس سے باز آ جائے۔ کہ اللہ کو ہم نے اپنا رب مان لیا، پھر اس کے اوپر جماؤ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جماؤ ہم کس طرح اختیار کرے؟ میرے بھائیو، قرآن کی تعلیم ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بیان کر رہا ہے، اور قرآن کا اسلوب کیا ہے، اور قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمارے سامنے کون سا رکھ رہا ہے، اسی کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا پڑے گا، اپنے دلوں کے اندر اس کو اتارنا پڑے گا، اپنے ذہن کے اندر وہ ساری باتیں لانی پڑے گی جس کا کلیکشن ہم اپنے دلوں کے اندر لا سکے، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل سکیں۔ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سبز امت کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بیان فرمایا، اور زندگی گزارنے کا اسلوب ہمارے سامنے کیا رکھا کہ جس کے اوپر چل کر ہم اپنی زندگی کو گزار سکے، لیکن کامیابی والی گزار سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہی جو اترتی ہے اسی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ ہماری ہی وحی ہے، کہ ہم ہی ان کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جماع اختیار کریں۔ ہمارے اندر آج کمتری پائی جاتی کہ آج ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر مکمل اترنا ہے، معاملات کی لائن ہو، اخلاق کی لائن ہو، معاشرت کی لائن ہو، چاہے جون سی بھی لائن ہو، کہ شریعت کے ماتحت چل کر ہم اپنی زندگی کو گزارے، اپنی منمانی کو چھوڑنا ہے ہر چیز کے اندر، کہ میں دنیا کے اندر بڑا بن جاؤں، میں دنیا کے اندر سینہ کھول کر چلوں، میں لوگوں کے سامنے اچھا دکھوں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑو، اگر اچھا دکھنا ہے تو اللہ کے سامنے اچھا دکھنے کی فکر کرنا ہے، کہ میری عبادتیں جو میں کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر میں جو کر رہا ہوں، اور اللہ کی یاد اپنے دل کے اندر بسا رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے میں عمل کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، یہ ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے۔ اور میں نے ایک حدیث پاک عرض کی جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ ان تمام شعبوں میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔
اور دوسری نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے نچلا شعبہ، سب سے ادنا شعبہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ابتدا اور انتہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے فرمائی کہ سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کو قرار دیا، اور سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس کو قرار دیا۔ درمیان شعبوں کو ذکر نہیں فرمایا، اور اس کے بعد مستقل ایک جملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آدمی کے اندر حیا آ جائے گی تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اور حیا آنے کی وجہ سے درمیان کے شعبے اس کے اندر آ جائیں گے، کہ درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ جائے گی۔ لیکن جس کی حیا ختم ہو جائے گی اس کے لیے گناہوں کے راستے کھل جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ حیا اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو حیا کا پابند بنانا ہے۔ اور حیا کس کو کہا جاتا ہے؟ اور حیا اس کو کہا جاتا ہے کہ طبیعت کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں، اور طبیعت جس چیز کو ناگوار، اور طبیعت جس چیز کو نہ چاہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہ شراب پینا یہ حرام ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، حرام کام ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حیا کے اندر داخل ہونے کے طریقے ہمارے سامنے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح باحیا بنائے۔ کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ طبیعت پسند نہیں کرتی ان چیزوں کو۔ ہر جس فیلڈ کے اندر جائیں گے، جس میدان کے اندر جائیں گے، طبیعت جن چیزوں کو ناپسند کرے کہ یہ میری طبیعت اس کو نہیں چاہتی، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا، میرے نبی نے یہ کرنے کو منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہے حیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو باحیا کس طرح بنائیں گے ہم، کہ یہ دنیا تو چل رہی ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے آپ کو حیا والا کس طرح بنائیں۔ ہم ایسا کب بنیں گے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، کبھی ختم ہو جائے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، کہ سینکڑوں لاکھوں ابد جو دنیا کے اندر آئے قبرستان کے حوالے ہو گئے۔ ہم کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن ایسی زندگی گزار کے جانا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور جس کا رب راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، کہ اس کے لیے قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، جو چیزیں وہ چاہیں گے ان کو دی جائے گی، لیکن کب؟ جب اس وقت ملے گی جب کہ ہم نے رب چاہی زندگی کو گزارا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہم اختیار کریں۔ صحاح ستہ کے اندر، یعنی 6 کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، نسائی شریف، یہ 6 جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک راوی کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، حدثنا القعنبی۔ یہ ایک محدث گزرے، ان کے حالات کے اندر لکھا ہے
کہ پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، کہ پہلے ان کی زندگی ایسی تھی کہ لوگوں کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے تھے اور لوگوں کو پریشان بھی کرتے تھے۔ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے سے ایک محدث اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گزرے۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لیا کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں، تو وہ ان کے پاس گئے اور ان کے گھوڑے کے آگے آ گئے اور ان کی لگام پکڑی اور کہا کہ میرے سامنے حدیث کو بیان کرو، کہ میں آپ کے سامنے اس رویے کے ساتھ کس طرح حدیث کو بیان کروں، کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، کہ آپ میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ میں حدیث آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ محدث نے منع کر دیا، اصرار کیا کہ آپ کو حدیث بیان کرنی پڑے۔ انہوں نے ان کے سامنے حدیث کو بیان کیا، اور کیسی حدیث بیان کی کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب آپ سے حیا ختم ہو جائے تو آپ جو چاہے کر لو۔ جیسے ہی محدث کی زبان سے یہ حدیث نکلی، ان کے دل کے اوپر اثر کر گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا محدث نے فرمایا کہ جب آپ سے حیا ختم ہو جائے تو آپ جو چاہے کر لے۔ دل اثر کر گیا، دل کے اوپر یہ بات اثر کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کرتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کی اور اپنی پچھلی زندگی کو بدل لیا، ان تمام گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی کو بدلا۔ اور کیسا بدلا کہ ایسے محدث بنے کہ 6 کتابوں کے اندر ان کی حدیث نقل کی جائے۔ میرے بھائیوں، حیا کو اختیار کیا اور اپنے آپ کو پاک دامن بنایا تو اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر دستک ہوئی کہ کون؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت کے اوپر رہے کہ اللہ کے نبی نے تہبند پہنی ہوئی تھی اور گھٹنوں سے تھوڑی کھلی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے کہ کون؟ کہ حضرت عمر داخل ہوئے، اور دستک ہوئی کہ کون؟ کہ عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند کو سیدھی کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ 2 صحابہ، یہ 2 آدمی آپ کے پاس آئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی حالت کے اوپر رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنی تہبند کو سیدھی کر لیا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیا ہے اور ان سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، تو میں شرم کیوں نہ کروں؟ میرے بھائیوں، یہ تھے اللہ والے، اپنی زندگی کو گزار کے گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آج ہماری لڑکی کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کون سا لباس پہن رہی ہے، بے پردگی والا لباس پہن رہی ہے، فیشن والا لباس پہن رہی ہے۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو سربراہ بنایا تھا اپنے گھر کا، ہم نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، آپ نے اپنی بچی کو بالکل آوارہ چھوڑ دیا؟ اللہ نہیں پوچھیں گے؟ جس طرح ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اپنے اولاد کو بھی بچائیں کہ ہم کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد جہنم کا راستہ اختیار کر رہی ہے، پھر بھی ہم اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ان سے نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اولاد کو باحیا بنائیں۔ بے پردہ مت چھوڑیے، من چاہے لباس ان کو مت پہنائیے، وہ تو اپنی ضد کے اوپر رہے گی، لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے، ہم اپنے گھر کو ایسا بنائے کہ شریعت کے خلاف بالکل لباس ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے، بالکل شریعت والا لباس ہمارے
مستورات کے جسموں کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں کہ جس طرح ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کو باحیا بنائے اور ان کو سمجھائے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے پاس جو جانا ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم کو تو آخرت کے بندے بننا ہے، دنیا کے بندے نہیں بننا ہے، اور آخرت کی فکر کرنا ہے۔ نمازوں کا پابند بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، ہاتھوں کے اوپر تسبیحات کو ڈالے کہ دیکھو اس کو پڑھنا ہے اور اتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، ان کے اوپر ذرا زور ڈالے، تب تربیت کا ایک پہلو ہمارے سامنے نظر آئے۔ دین کی باتیں ان کے سامنے رکھے اور دین کی باتیں ان کے سامنے رکھ کر ان کو کہے کہ یہ واقعہ، یہ دینی واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آئندہ کل اس ٹائم کے اوپر میں آپ کی زبان سے سنوں گا۔ میرے بھائیوں، زور ڈالیں گے، تربیت کے راستے کھلیں گے، اور جب تربیت کے راستے کھلیں گے تو لباس بھی شریعت کے مطابق ہوگا، نمازوں کا بھی اچھی طرح اہتمام ہوگا، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام ہوگا۔ ہر طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہم کو ان کے اوپر دینی زور ڈالنا پڑے گا اور شریعت والی باتیں ان کے سامنے کرنی پڑے گی۔ کھلے عام گناہ کرے، باپ بیٹی دونوں دیکھ کر ایسی حیا سوز فلمیں دیکھیں، میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے کہ پہلے کے زمانے کے اعتبار سے شرم محسوس کرتے تھے، لیکن آج میرے بھائیوں سب اکٹھے ہو کر حیا سوز، حیا کو ختم کرنے والی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، حیا والا ماحول ہم کو قائم کرنا پڑے گا اور شریعت کے معنی اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔